السلام علیکم دوستو۔ طائف صحرائے عرب کا وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے جس کی ہریالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی زبان زد عام تھی۔ وہاں کے رؤسا عرب کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ وہی طائف ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمراہ تبلیغ دین کی خاطر گئے تو اہل طائف نے آپ کے پیچھے شریر بچوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کو چند ہی سال گزرے تھے کہ طائف میں رہنے والے یہی لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ اسی شہر طائف کا ایک مشہور قبیلہ بنو ثقیف تھا، جس کی ایک شاخ تھی احلاف، جہاں ایک غریب گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے بنو امیہ کی سلطنت کو دنیاوی اعتبار سے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس کا نام کلیم بن یوسف تھا، جسے دنیا حجاج ابن یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے سلطنتی بنو امیہ کی اپنے خون و پسینے سے آبیاری کی اور اسے اس مقام تک پہنچایا کہ آنے والی 2 صدیوں تک قرائے ارض کی ہر معلوم حصے پر خاندانی بنو امیہ کا بول بالا رہا۔ اگر سلطنتی بنو امیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا صحرا حجاج ابن یوسف کی سر سجایا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ حجاج اگر پیدا نہ ہوا ہوتا تو شاید سلطنتی بنو امیہ تاریخ میں اتنی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ پاتی۔ ابو محمد حجاج بن یوسف ثقفی طائف کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں تو تاریخ خاموش ہے، مگر سن پیدائش 41، 42 اور 43 ہجری بھی بتائی جاتی ہے، اور بعض راویوں نے 45 ہجری بھی لکھی ہے۔ یوں حجاج بن یوسف کی عمر واقعہ کربلا یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت 15 سے 25 سال کے درمیان ہوگی۔ یزیدی لشکر میں اس کی شمولیت سے متعلق تاریخ میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ حجاج کا والد یوسف بن حکم ثقفی قبیلہ ثقیف کے بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، اور مروان بن حکم کے خاندان سے اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے عبد الملک بن مروان کے دور کی جنگوں میں شرکت بھی کی اور بعض علاقوں کی حکومت کا عہدیدار بھی رہا۔ حجاج کی ماں کا نام فاریہ یا کاریہ بنت حمام بن عروہ ثقفی تھا۔ حجاج ابن یوسف کی پیدائش سے متعلق مختلف روایات نقل کی گئی ہیں، جن میں سے ایک معروف روایت یہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف پیدا ہوا تو اس نے پہلے دن ہی اپنی ماں کا دودھ نہ پیا، جس سے اس کے اہل خانہ کو شدید پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے اسے دودھ پلانے کے لیے لاکھ جتن کیے مگر یکسر ناکام رہے۔ آخر کار علاقے کے کسی دانا نے بطور علاج یہ تجویز دی کہ اگر 3 دن تک اسے بھیڑ کا خون پلایا جائے تو چوتھے دن یہ اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ زندگی کے پہلے 3 دن حجاج جب بھی روتا تو اس کے حلق میں بھیڑ کا خون ٹپکا دیا جاتا، جسے وہ پی جاتا، حتیٰ کہ چوتھے دن اس نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ چونکہ خون اس کی گھٹی میں پڑ گیا تھا، اس لیے اس نے قتل و غارت سے کبھی گریز نہ کیا، یہاں تک کہ اپنی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے 1 لاکھ سے زائد انسانوں کا خون بہا ڈالا۔ حجاج نے ایک مرتبہ بذات خود قتل و غارت گری سے متعلق کہا تھا کہ خون بہانے اور سفاکانہ افعال کا ارتکاب کرنے میں مجھے وہ لذت ملتی ہے جسے صرف میں ہی محسوس کر سکتا ہوں۔ غرض یہ کہ یہ اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ اگرچہ اس کی پیدائش سے متعلق یہ روایت مشہور ہے، مگر یہاں ہم ان روایات کا بھی تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کی ہیں۔ چنانچہ آپ تحریر کرتے ہیں کہ حجاج کا نام ابتدا میں کلیم تھا، جو کہ بعد میں حجاج رکھا گیا۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی براز یعنی پاخانے کا راستہ بند تھا، اور وہ جگہ آپس میں ملی ہوئی تھی، جسے جراحوں کے ذریعے کھلوایا گیا۔ حجاج نے کئی دن تک اپنی ماں کا دودھ نہ پیا، حتیٰ کہ ایک دانا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس کے لیے 1 سالہ مینڈھی یعنی بھیڑ اور اونٹنی کے دودھ کا آمیزہ بنایا گیا، جو اس کے پینے کے لیے تھا، اور اونٹ کے خون سے اس کے جسم اور چہرے کی مالش کی گئی۔ بعض مفسرین یہ تحریر کرتے ہیں کہ اس کی پیدائش کے دوران ہونے والے ان واقعات نے حجاج ابن یوسف کی زندگی پر انتہائی گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ چونکہ وہ اپنی پیدائش کے وقت ہی خون کا ذائقہ چکھ چکا تھا، اس لیے اسے خون بہانے میں کوئی قباحت محسوس نہ ہوتی تھی۔
حجاج کی تلوار انتہائی ظالم اور خون آشام تھی۔ یہ معمولی سے معمولی شبے پر بھی لوگوں کو بے دریغ قتل کر دیتا۔ بہت سی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور معصوم لوگوں کے خون کے چھینٹے حجاج ابن یوسف کے دامن پر ہیں۔ حجاج ابن یوسف کی پیدائش کے حالات مزید تفصیلات سے جاننے کے لیے آپ امام ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 9 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، حجاج بن یوسف ثقفی کے بچپن کے حالات کے بارے میں کہیں کوئی مفصل ذکر نہیں ملتا، مگر تاریخی کتب کے حوالوں سے یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ وہ اقتدار میں آنے سے قبل طائف کے ایک چھوٹے سے مدرسے کا مدرس مقرر ہوا تھا اور بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اس کے ظلم کی داستانیں تو بے شمار ہیں اور ہم ان پر پہلے بھی بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں، مگر ہم نے آج کی ویڈیو میں خصوصیت سے اس کی پیدائش سے متعلق روایات کا تذکرہ کیا ہے۔ حجاج بن یوسف نامی اس ظالم و سفاک شخص کی موت بھی اس کی پیدائش کی مانند انتہائی دردناک اور عجیب تھی۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ حجاج سے متعلق اردو ڈائری پر موجود دیگر ویڈیوز بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔